مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں۔ بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ جو بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ بھی انصاف کرنے والا ہے۔ جو کسی کا دل دکھاتا ہے، جو کسی کو تکلیف دیتا ہے، وہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اس کا کیا ایک نہ ایک دن اس کے سامنے ضرور آتا ہے۔ یہی اللہ کا انصاف ہے۔ جب اللہ کسی کو مشکل سے نکالنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسا راستہ بناتا ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہش سے بہتر ہوتے ہیں۔ پھر پریشان نہیں کرتی زندگی کی ٹھوکریں، جنہیں اللہ کا نام لے کر سنبھل جانے کی عادت ہو جائے۔ جب کام ہونے کے ذریعے عرش بالا بھیجتا ہے تب فرش والے رکاوٹیں نہیں کر پاتے۔ صبر کرنے والوں کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ اگر تم دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو ممکن بھی تمہیں ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے دیکھو، اللہ بہت رحیم و کریم ہے۔ تم جیسا گمان کرو گے اپنے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اللہ پر توکل رکھو اور مانگتے رہو۔ اللہ جلد ہی تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ تم حیران ہو جاؤ گے، اللہ کی دینے کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تب وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو اب تک لا حاصل تھا۔ تم اپنے رب سے امید لگائے رکھو اور اپنے یقین کو ٹوٹنے مت دو۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں نظر آتا اور واپسی کی کوئی تصور نظر نہیں آتا۔ پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے، پھر کن فیکون سے تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ غم اور مشکل صرف اللہ تعالیٰ کو بتایا کرو، یقین کے ساتھ وہ جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کر دے گا۔ اللہ تو وہاں سے معجزے کرتا ہے جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو، کیونکہ یہ راہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم جو کھو دیتے ہیں اللہ اس سے پہلے ہی بہترین چن کر ہمارے لیے رکھتا ہے، بشرطے اللہ پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ساتھ ہے اور مشکل بھی وہی حل کرے گا۔ کتنی تکلیف سے گزر کر آج تم اللہ تک پہنچے ہو۔ اب یا تو تم اللہ کو پا لو گے یا پھر تمہیں اللہ صبر دے دے گا۔ جب معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں تبھی وہ کن فرماتا ہے اور مقدر بھی بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ رب کی محبت تو اس پھول کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جب تم اپنے رب کو محسوس کرنے لگو گے تب تمہاری ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ یہ بھی یاد رکھو، تم اللہ کو بھول بھی جاؤ تب بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ رب کی محبت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اتنا سفر طے کرنے کے بعد اب تم منزل تک پہنچنے والے ہو۔ اب تم کیوں مایوس ہو رہے ہو؟ اتنے کٹھن صبر کے بعد اب صلہ ملنے والا ہے تو کیوں تم راستے میں ٹھہر گئے ہو؟ اب اٹھو، سفر اب تو ختم ہونے والا ہے۔ تمہارے خیالات ہی تمہارا مقدر ہے۔ جیسا تم گمان رکھو گے ویسے ہی تمہارا مقدر ہوگا۔ اگر اچھا گمان رکھو گے تو وہ کام بھی ہو جائے گا جس کام کے ہونے کی تم کب سے کوشش کر رہے ہو۔ جب تم یہ سوچ کر مایوس ہو جاتے ہو کہ شاید اب کچھ نہیں ہوگا
तब वो काम भी मुश्किल हो जाता है जो तुम्हारी नज़र में आसान होता है। अपने ख्यालात अच्छे रखो, फिर सब अच्छा ही होगा। जब मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा तो अल्लाह ने कभी मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह उसी चीज़ की वसीला बना देता है जो चीज़ तुम्हारी मायूसी का सबब बनी हुई है। तुम तन्हा नहीं हो और ना ही अल्लाह ने तुम्हें तन्हा छोड़ा है। अल्लाह तो जानता है तुम उदास हो, तुम कमज़ोर हो। अल्लाह को सब मालूम है। अल्लाह ये भी जानता है तुमने कब कब उसको तड़पकर पुकारा है। अल्लाह से मांगने की शिद्दत कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। और जब तुम अल्लाह से दुआएं करते रहते हो, अल्लाह तुम्हारी पुकार को ज़रूर सुनता है। अल्लाह पाक खाली हाथ लौटाने के लिए थोड़ी ना तुम्हें अपने दर पर बुलाता है। अल्लाह से मांग कर तो देखो, वो किसी को रुस्वा नहीं करता। तुम्हारी हिमायत मदद के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। मैं दुनिया की अमीर तरीन इंसान हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरा अल्लाह है, और अल्लाह जिसके साथ होता